شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ورک گردانی کر رہا تھا جب اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ایک نگاہ اس نے موبائل فون پر ڈالی اور اسے سوئچ آف کر کے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ حیدر خان زادہ، اس کا نام ہی اس کی پہچان تھا۔ ایس پی حیدر، یہ لفظ کسی بھی مجرم کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا، نہ رشوت لی تھی۔ وہ بہت ایماندار پولیس آفیسر تھا، اسی لیے بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا، سب کو معلوم تھا وہ کتنا سینسیبل پولیس آفیسر ہے۔ ابھی وہ ورک گردانی ہی کر رہا تھا جب اس کا پرسنل فون بجنے لگا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ وہ جان بوجھ کر حویلی کا نمبر اگنور کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنا پرسنل فون نکال کر اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو چند لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساقط سا ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بی جان کی کال نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے موبائل کو گھورتا رہا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ کان پر لگاتے ہی اگلی طرف سے بی جان کی سسکی اس کے کان میں برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن بی جان کے آنسو نہیں۔ وہ اپنا لہجہ ہموار کرتے بولا تھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ عام دنوں کے مقابلے اس نے بہت ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حیدر، میری در شہوار کو بچا لو، وہ مر جائے گی۔ تم کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ میری ایک ہی پوتی ہے حیدر، کچھ تو خیال کرو۔ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، تم ہی اس کا سہارا ہو۔ تم کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ اسے معصوم کا کیا قصور؟ اگر زینت نے تمہاری ماں کو مارا ہے تو اس معصوم نے ایسا کیا کیا ہے جو تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ وہ تو بہت معصوم ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، اس کا بھی تو سب کچھ برباد ہوا تھا۔ جبکہ حیدر نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ بی جان کو خوب سنائے، ان کو بتائے کہ در شہوار زینت بیگم کی بیٹی لگتی ہے۔ ایک ماں جب کسی کا خاندان برباد کر سکتی ہے تو پھر بیٹی کیوں نہیں؟ مگر وہ بی جان کے سامنے کچھ نہیں بول پایا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ بی جان بہت زیادہ رو رہی ہیں اور ابھی بے حد پریشان ہیں۔ اسی لیے ان سے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے انہیں مزید پریشان کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، آپ اپنی طبیعت کو ہلکا نہ کریں، میں پولیس اسٹیشن سے واپسی پر آپ کی طرف آؤں گا۔ دوائی کھائی تھی آپ نے؟ اس نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا، لیکن آج بی جان ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی تھی، در شہوار بہت نیک ہے حیدر، وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ تمہارے مرحوم باپ نے تمہارا نکاح در شہوار سے کرایا تھا، تم یہ بات کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ زینت نے غلط کیا، مگر اب تو وہ بھی اس دنیا میں حیات نہیں ہے۔ تم لوٹ آؤ میری جان، تمہاری بیوی بہت تکلیف میں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب جان نکل جائے اور میری روح پرواز ہو جائے۔ میرے پیچھے میری گڑیا کا کیا ہوگا؟ اس تنہا حویلی میں وہ کیا کرے گی؟ جبکہ حیدر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، بی جان، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، کبھی حیدر خان زادہ کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں۔ آج آپ بھی صرف اور صرف اپنی پوتی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا تھا۔ 6 سال پہلے جب وہ حویلی چھوڑ کر جا رہا تھا تب اس نے بی جان کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا بلکہ اپنی پوتی کو سینے سے لگایا تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے اتنا اذیت ناک تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بھی تو اس وقت دکھ میں تھا، وہ بھی تو چھوٹا تھا، مگر انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ درست کیا تھا، مگر ہر انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے جس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ مزید بیزاری بھرے لہجے میں بولا تھا، خیر میں آؤں گا، پھر اس ٹاپک پر سکون سے بات کریں گے، آپ آرام کریں۔ یہ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید بی جان سے کوئی اور بات کہی تو ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو جائے گی، اور وہ بی جان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہی تو واحد رشتہ بچا تھا جو اس کا اپنا تھا، اس سے مخلص تھا، اس سے وفا کرتا تھا، اور بھلا وہ کسی اور پر کیسے یقین کر لیتا؟ وہ خاموشی سے اب خلا میں گھورتا جا رہا تھا۔ چند لمحے میں ہی وہ ماضی کے ان بھیانک یادوں میں کھو گیا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ در شہوار اس کے چھوٹے چاچو کی بیٹی تھی۔
ان کی چہیتی بیٹی، اس نے کبھی بھی در شہوار کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے بابا نے اس کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی تھی کہ وہ اس کا نکاح اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں جو محض ابھی 10 سال کی ہے۔ اس نے انکار کر دیا تھا کہ بابا، در شہوار ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے بڑا ہونے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ مگر زمان صاحب نے اسے اس چیز کی مہلت نہیں دی تھی۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا، میں صرف ابھی تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں، رخصتی جب میری بھتیجی بالغ ہو جائے گی تب کرواؤں گا۔ اس رشتے کے بہت خلاف تھا کیونکہ اسے یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں در شہوار ایک چھوٹی بچی تھی، محض 10 سال کی، جسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ نکاح جیسے رشتے کو کہاں سمجھتی تھی، مگر اپنے باپ کی ضمانت پر اس نے خاموشی سے نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کبھی زمان صاحب کی بات نہیں ٹالتا تھا، اس نے ہمیشہ اپنے باپ کے آگے سر خم کیا تھا، اور اس بار بھی وہ ان کے حکم کو نہیں ٹال پایا تھا، مگر اس کا ارادہ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا۔ اس کی سمجھ سے یہ سب کچھ بالا تر تھا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی جتنی آسان نظر آتی ہے اتنی آسان ہے نہیں۔ در شہوار اور محض ایک مہرہ تھے۔ اس کے بابا در شہوار کی ماں زینت بیگم کو پسند کرتے تھے، لیکن خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے وقت پر ان دونوں کا رشتہ نہیں ہوا تھا، بلکہ زینت بیگم کا رشتہ ان کے چھوٹے بھائی سے طے کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور محض 2 سال بعد زمان صاحب کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دھچکا پورے خاندان کے لیے بہت بھیانک تھا۔ ان لوگوں کی پوری ساکھ ہل گئی تھی۔ یہ ہوا کیا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ خانزادہ حویلی پر قہر نازل ہوا تھا، اس کی ماں کو عدت میں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ زینت بیگم نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ان کے شوہر ایاز صاحب حیران تھے کہ ان کی زوجہ کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا رشتہ اپنے بھائی اور اپنی بیوی کے درمیان نہیں دیکھا تھا کہ ان کی بیوی ان کے انتقال کے بعد اپنی ایسی حالت کر لیں۔ زینت بیگم کو دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے ان کا جیٹھ نہیں بلکہ ان کا شوہر مرا ہو، لیکن اب حالات انہیں مختلف لگنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی بیوی نہ انہیں وقت دیتی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹی کی طرف دیکھتی تھی، بلکہ ہر وقت انہی کے بھائی کے غم میں مبتلا رہتی تھی۔ کئی بار انہیں اپنے پیار سے انہیں ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی، انہیں سمجھانا بھی چاہا کہ آپ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہم جب صبر کر لیا ہے تو آپ کیوں صبر نہیں کر رہی۔ اور اسی دن وہ پھٹ پڑی تھی کہ میں ان سے محبت کرتی تھی۔ جب کسی محبوبہ کا محبوب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور میں بھی ایک زندہ لاش ہوں، اور بہت جلد ان کی یاد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں زمان کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اگر زمان ہی نہیں میرا تو میرا بھی اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لمحہ ایاز صاحب کے لیے کسی موت کے برابر تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ ان کے لیے یہ راز کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زینت بیگم ان کی چھت کے نیچے ایسا کام بھی کر سکتی ہیں، وہ بھی انہی کے اپنے سگے بھائی کے ساتھ۔ اور پھر ایک بار دوبارہ خانزادہ حویلی پر قہر نازل ہوا۔ ایاز صاحب کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسی پل وہ دم توڑ گئے تھے۔ حویلی ایک بار پھر سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ خاندان بھر میں اس بات کی گونج بھی ہوئی تھی کہ خانزادہ خاندان کے 2 بیٹے سپرد خاک ہو چکے ہیں۔ ساری ذمہ داری حیدر پر آ گئی تھی۔ وہ سب چیزوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا۔ پہلے باپ پھر چاچو، اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا۔ پورا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ زمان صاحب کے بعد ایاز صاحب کا جانا گاؤں کے لوگوں کو آپ دیدہ کر گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ سب کی بہت مدد کرتے تھے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے اپنی امیری پر غرور نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ غریبوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر آنکھ ایاز صاحب کی موت پر بھی نم ہو گئی تھی۔ زینت بیگم کو اپنے شوہر کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، البتہ اپنے محبوب کا مر جانا انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ یہ بات انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں کی تھی، لیکن یہی ایک تلخ حقیقت تھی۔ وقت گزر رہا تھا لیکن زینت بیگم دماغی طور پر مفلوج ہوتی جا رہی تھی۔ کسی سے بھی لڑائی کر لینا، ملازموں کو جوتے کی نوک پر رکھنا، اپنی ہی اولاد پر بے بنیاد ہاتھ اٹھا دینا، حیدر کے منہ لگنا، بی جان کو کھری کھوٹی سنانا، یہ سب ان کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چڑچڑی ہو چکی تھی اور ان کا چڑچڑاپن حویلی کے لوگوں پر نکل رہا تھا۔ اور ایک روز بے وجہ لڑائی کے درمیان زینت بیگم اور آسیہ بیگم میں
بات اتنی بڑھ گئی کہ ایک بار پھر زینت بیگم کی زبان پھسل گئی اور انہوں نے اپنا سچ ان کے سامنے اگل دیا کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا، مگر یہ کر کے وہ بہت زیادہ سہم چکی تھی کیونکہ وہ حیدر کی نگاہ میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ حیدر ان کا داماد ہے اور اس جائیداد کا بھی اکلوتا وارث، اگر اس کو پتہ چل گیا تو ان کی بیٹی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اسی ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اندھیری رات میں آسیہ بیگم کو قتل کر دیا تھا، لیکن یہ قتل چھپ نہیں پایا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ حیدر خانزادہ نے اپنی آنکھوں سے اپنی چچی کو دیکھ لیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ قتل آرام سے وہ چھپا دیتی، کسی بھی ملازم پر الزام لگا دیتی، لیکن معاملہ الٹ پڑ گیا تھا۔ جب وہ قتل کر کے آسیہ بیگم کے کمرے سے نکلی تو اسی پل حیدر خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ سب کے ساتھ چڑچڑی ہو رہی ہیں، لیکن اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت اس کی ماں کا قتل کر دے گی۔ اس نے فیصلہ پنچایت کے ذمہ نہیں لگایا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فیصلہ اگر پنچایت کے حوالے کیا گیا تو معاملہ خود ہی طے ہو جائے گا اور زینت بیگم کی سزا بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اس نے اسی پل انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ وہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دلانا چاہتا تھا۔ ایک ماں ہی تو بچی تھی اس کی، اور اس عورت نے اسے بھی ان سے چھین لیا تھا، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی موت کسی اور طرح لکھی ہوئی تھی۔ وہ جیل میں محض 2 دن رہیں اور پھر جب سینٹرل جیل انہیں بھیجا گیا تو انہوں نے جیل میں داخل ہوتے ہی خودکشی کر لی تھی۔ پورا خانزادہ خاندان کا شیرازہ بکھر گیا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں سمیت زمین میں دفن ہو چکے تھے، محض بی جان حیدر اور در شہوار بچے تھے۔ در شہوار بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ پہلے بابا کا انتقال اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد ماں کا انتقال اسے مکمل طور پر تباہ کر گیا تھا۔ وہ معصوم سی 12 سال کی بچی جس نے ابھی دنیا کو ٹھیک طرح سے سمجھا بھی نہیں تھا، وہ بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے چھن چکا تھا۔ حیدر کو در شہوار کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے سب چھوڑ دیا تھا، تمام زمینیں جائیداد سب چھوڑ کر وہ شہر میں آباد ہو گیا تھا۔ بی جان پورا نظام سنبھال رہی تھی، محض واحد ایک وہی خاتون تھی جنہوں نے پورا گھر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزماتا ہے اور پھر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ حیدر سے بھی وہ تعلق میں رہتی تھی اور در شہوار کو بھی سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور اب در شہوار 18 سال کی ہو گئی تھی اور اب ان کا ارادہ اپنی پوتی کو حیدر کے حوالے کرنے کا تھا، لیکن حیدر خانزادہ اب اسے قبول کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ محض بی جان کی خاطر اس نے ابھی تک اسے طلاق نہیں دی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دے جس کی ماں نے اس کی ماں کا قتل کر دیا تھا، ان کا خاندان برباد کر دیا تھا۔ ابھی وہ انہی یادوں میں گم تھا جب اچانک ایک کانسٹیبل نے آ کر اس سے اطلاع دی تھی کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، جبکہ وہ خاموشی سے سیدھا ہو گیا تھا۔ یادوں کے بھنور سے نکل کر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا، لیکن وہ سب یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ وقت اس کے لیے جتنا مشکل تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی اس پر آ سکتا ہے۔ یہ 6 سال اس کی زندگی کے سب سے اذیت ناک سال تھے، اور ان 6 سالوں میں اس نے جو کچھ کھویا تھا صرف وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے صاحب آ گئے تھے، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ زندگی جتنے ہمیں آسان لگتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دکھنے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن اندر سے بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل کھوکھلے۔ ایسا ہی حال حیدر خانزادہ کا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے تو بے حد سخت ترین انسان تھا، لیکن اندر سے ایک بچہ تھا جس کو ماں کی آغوش چاہیے تھی، جس کو باپ کا شفقت بھرا لمس چاہیے تھا، دادی کی گود چاہیے تھی، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، لیکن اس کا حویلی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سارے نظام میں وہ بی جان کے حوالے کر کے سب چھوڑ کر شہر آ گیا تھا اور پھر خود کو دنیا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مرے ایک بار پھر قسمت اس کو آزما رہی تھی، اس کو ایک بار پھر اسی جگہ پر لا کھڑا کیا جا رہا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آیا تھا، مگر اس بار وہ پرانا حیدر خانزادہ نہیں تھا جو اپنے باپ کے حکم پر سر جھکا چکا تھا۔ وہ آج کا حیدر خانزادہ تھا جو کسی کی ایک بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ دوسری جانب حیا کی چادر میں لپٹی وہ بی جان کے کمرے میں
جائے نماز پر بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ بی جان نے اسے بتا دیا تھا کہ رات حیدر خان زادہ آئے گا اور میں اس سے اب رخصتی کی بات کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے رخسانوں پر آنسو پھسلتے تھے اور آسمان سے اتاری کوئی پری تھی، خوبصورت جسامت، دودیا رنگت کی حامل وہ در شہوار تھی جو بالکل اپنی بی جان کی طرح خوبصورت ترین تھی۔ اے میرے پاک پروردگار، اے دو جہاں کے مالک، اے رب مصطفیٰ، میں تیرے حضور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ مجھے کس عذاب کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں پھر بھی تیری عاجز بندی تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنے تمام گناہوں کی جس کا مجھے علم نہیں ہے، جو مجھ سے انجانے میں ہوئے۔ میں جانتی ہوں تو آزمائش میں ڈال کر بہترین عطا کرتا ہے، لیکن اب تیری بندی آزمائش جھیلنے کی حد میں نہیں ہے۔ یا اللہ، میری بی جان چاہتی ہیں کہ میں جلد از جلد اپنے شوہر کی ہو جاؤں، ان کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، تو رب العالمین مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ میں حیدر خان زادہ کو جھیل سکوں، ان کی نفرت کو برداشت کر سکوں، ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر سکوں۔ یا رب، مجھے میرے شوہر کے لیے وفادار رکھنا، کبھی میری نگاہیں نہ بھٹکیں۔ یا اللہ، مجھے میری حفاظت کرنے کی ہمت دینا اور مجھے میرے ہی شوہر کے لیے خوشیوں کا گہوارہ بنانا، نہ کہ آزمائش کا پوٹلا۔ کافی دیر تک وہ اپنے رب کے حضور بیٹھی دعائیں کرتی رہی تھی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارادہ اب کچن میں جا کر کچھ پکانے کا تھا۔ بی جان نے سختی سے حکم دیا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ کا کھانا پیش کرنا تاکہ وہ تمہاری طرف راغب ہو سکے۔ ابھی وہ کمرے سے نکلتی اس سے پہلے ہی اس نے نظر گھما کر دیکھا تو بی جان آنکھیں بند کیے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دن ب دن وہ اب بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا اور کچھ دکھ بھی انہیں اتنے گہرے ملے تھے کہ وہ بہت جلد ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بی جان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا لمس محسوس کر کے ہی ہوش میں آ گئی تھی۔ آنکھ کھولی تو نگاہ سیدھا سامنے بیٹھی اپنی پوتی پر گئی تھی۔ اس کو دیکھ ان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ وہ سیدھی ہو گئی تھی اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی، شوہر آئے تو اس کے سامنے بند سور کر آنا۔ میں جانتی ہوں در جوہر تمہیں یہ سب نہیں آتا، لیکن گڑیا، شوہر کو مائل کرنے کے لیے بیویاں بہت سے حربے آزماتی ہیں۔ میں تم سے بھی یہی امید کروں گی کہ تم میرے خان کو سمیٹ لو۔ تم تو میرے پاس تھی، لیکن وہ ہم سب سے دور تھا، اتنا دور کہ میں چاہ کر بھی اس کو اپنے قریب نہیں کر پائی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ در شہوار کے بارے میں سوچا، اسی کو سینے سے لگایا، مجھے کبھی نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ میرا خان ہے، خود کی حفاظت کر سکتا ہے، خود کو سنبھال سکتا ہے۔ لیکن اب میں اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، اس کے انداز سے پرکھ چکی ہوں کہ اسے اب کسی ہمسفر کی ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے خان کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو اپنی باہوں میں سمیٹو اور اس کے لیے باعث سکون بنو، نہ کہ باعث تکلیف۔ وہ اپنی دادی کی بات پر بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کہنے کو وہ 18 سال کی تھی، لیکن اکیلے رہنے کے بعد اس میں اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک شخص کی شکل دیکھ کر اس کا درد بھانپ جاتی تھی۔ اکثر وہ ایس پی حیدر خان زادہ کو موبائل فون پر سکرول کرتی تھی، اور کئی بار وہ اس کی آنکھوں کو بہت گہرائی سے دیکھ کر صرف ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ان آنکھوں میں بے حد تکلیف ہے، ان آنکھوں میں اتنا دکھ ہے کہ اگر سمندر بھی کم پڑ جائے تو یہ آنکھیں برسنا بند نہیں ہوں گی۔ کافی دیر تک بی جان اس کو نصیحتیں کرتی رہی تھی، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے بی جان کی ہر نصیحت پر لبیک کہہ رہی تھی۔ اس کی یہی عادت تو بی جان کے دل میں ہمیشہ گھر کرتی تھی کہ ان کی یہ پوتی کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا مان بڑھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے دونوں پوتا اور پوتی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر آرام سے اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتی تھی۔ لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جیسا اکثر ہم سوچتے ہیں ایسا بعض اوقات ممکن نہیں ہو پاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر چکا تھا۔ بی جان کے کہنے کے مطابق اس نے لال رنگ کی فراک زیب تن کی تھی، بالوں کو چٹیاں میں باندھ کر اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا، اور کانچ کی چوڑیاں اپنی کلائی میں ڈال کر وہ ایک حسین پری لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے
پرستان سے کوئی شہزادی زمین پر اتر آئی ہے۔ اس نے کبھی اپنے حسن کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا حسن غور سے دیکھتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا حسین بنایا تھا۔ رات کے سائے ڈھلتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ نظر حویلی کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ بی جان کے ساتھ وہ لاؤنج میں بیٹھی کافی دیر سے حیدر خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن انتظار تھا کہ اب طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی مخصوص گاڑی کی آواز سن کر اس کا دل معمول سے ہٹ کر بہت زور سے دھڑکا تھا۔ بی جان آج رخصتی کی بات کرنے والی تھیں، اس خیال سے ہی اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ وہ بھاگ کر کچن میں جانا چاہتی تھی جب بی جان نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ اور اپنے شوہر کا استقبال کرو۔ دیکھو در شہوار، اگر تمہیں اپنا گھر بسانا ہے تو ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہاں، وہ تمہیں دھتکارے گا، جھٹکے گا، تمہیں ذلیل کرے گا، مگر اپنے شوہر کی خاطر یہ سب برداشت کرو۔ جتنی اذیت تم نے برداشت کی ہے اس سے کئی گنا اذیت اس نے برداشت کی ہے۔ تمہارے پاس تمہاری دادی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو سمیٹتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ میں ہر وقت تمہارے لیے میسر نہیں ہوں گی، ہاں لیکن تمہارا شوہر تمہارے لیے ہر وقت میسر ہوگا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرتی ہو۔ ان کی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ اسے اپنا ایک ایک قدم من بھاری لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح دروازے پر بند سنور کر کھڑی ہوگی، اپنے شوہر کا کسی دن انتظار کرے گی۔ چند لمحے بعد وہ دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی جب سامنے سے اسے حیدر خانزادہ آتا ہوا نظر آیا۔ پولیس یونیفارم میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود کا حامل، وہ بلا کا حسین تھا۔ اسے دیکھ کر تو کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے محض ایک نگاہ در شہوار پر ڈالی تھی۔ وہ اسے سلام کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ٹھہرا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کو مکمل نظر انداز کیے اس کی بغل سے نکل گیا تھا۔ اس کا دل تو جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھتی اس کی مخصوص کولون کی خوشبو اس کو اپنے حواس پر سوار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ فوراً ہی خود کو قابو کر کے اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ دل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہتھیلی میں دھڑک رہا ہو۔ حیدر سیدھا بی جان کے پاس گیا، جھک کر ان سے پیار لیا تھا اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ ان سے مل رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے باپ کے دوسرے وجود سے مل رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ ان کو سینے سے لگائے ہی بیٹھا رہا تھا، جبکہ بی جان بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے سوا حویلی میں اب کوئی موجود ہی نہ ہو۔ در شہوار نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا تھا، کاش حیدر خانزادہ اسے بھی ایسے ہی سینے سے لگا کر پیار کرتا، لیکن شاید یہ صرف اور صرف اس کی ایک خام خیالی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ کانچ کے گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر وہ اب لاؤنج میں آئی تھی۔ دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ پریشانی کے باعث اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیے گا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ بی جان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اتنا ظلم نہیں کرتے بی جان پر، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ مجھے لگا تھا تم شب بارات پر آؤ گے، لیکن تم اس دن بھی نہ آئے۔ میں نے تمہارا اتنا شدت سے انتظار کیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بی جان کا شکوہ سن کر وہ مسکرایا تھا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تھا، بی جان، ڈیوٹی تھی، پولیس آفیسر کو ڈیوٹی نبھانی ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیے گلے شکوے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا اپنا خیال نہیں رکھتی؟ اس کی بات سن کر انہوں نے سرد آہ بھری تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، خیال تو پوتا اور پوتی رکھتے ہیں۔ ہاں، میری پوتی تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن میرے پوتے کو تو بالکل بھی اپنی دادی کا خیال نہیں۔ اس کے شکوے پر وہ دھیما سا مسکرایا تھا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، میں نے تو کئی بار کہا ہے آپ سے کہ میرے پاس آ جائیں شہر،
لیکن آپ کو نہ جانے کیوں یہاں کی مٹی کچھ زیادہ ہی سکون دیتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ کافی ہلکا پھلکا ہو کر ان سے بات کر رہا تھا، جبکہ بی جان نے بھی سکون کا سانس لیا تھا کہ اس کا پارا ہائی نہیں تھا، ورنہ آج وہ کیسے اس سے رخصتی کی بات کرتی۔ بی جان کی نگاہ جیسے ہی گلاس کو تھامے درِ شہوار پر گئی تو ان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، مگر ضبط کیے ان کے ہاتھ دیکھتی ہوئی بولی تھی، وہاں دور کیوں کھڑی ہو؟ آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھو، پانی کا پوچھو، کھانا بھی بن چکا ہے نا، جلدی سے لگاؤ، بھوک لگ رہی ہوگی حیدر کو۔ جبکہ اس بار اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لال لباس میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی بیوی تھی، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الفت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بی جان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، بی جان مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میں پانی کھانا سب کچھ کر کے آیا ہوں، صرف آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے، تو آپ کیوں رو کر خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ اس کی بات سن کر بی جان نے ایک سرد آہ بھری تھی اور درِ شہوار کو اشارے سے سامنے صوفے پر بیٹھنے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھ چکی تھی۔ سر پر دوپٹہ تھا لیکن اب ڈھلک کر کاندھے پر آ چکا تھا۔ ایک نظر خانزادہ نے اس پر ڈالی تھی، مگر پھر اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بی جان حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، تم نے مجھے پوچھا نہیں، تم گاؤں کے سردار ہو لیکن تم نے سرداری کی قیمت نہیں چکائی، میں نے تب بھی اف نہیں کیا، لیکن حیدر میں تمہیں یہ ناانصافی کرنے نہیں دوں گی۔ درِ شہوار تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے اپنانا ہی ہوگا، تم کتنا بھی اس نکاح سے بھاگ لو مگر تا حیات یہ تمہاری ہی بیوی رہے گی۔ 6 سالوں سے یہ تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، مگر تمہیں کوئی احساس نہیں کہ تم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ بی جان یکدم ہی آبدیدہ سی ہو گئی تھی، جبکہ حیدر خانزادہ صرف بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ نظر گھما کر اس لڑکی کے تاثرات بھی جانچے، مگر اس کی طرف دیکھنے کا بھی اس کا دل نہیں کیا تھا۔ وہ اتنی نفرت کرتا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ وہ بی جان کو دیکھ کر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بی جان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہوں تو تمہاری زندگی میں میرا کوئی مقام ہے، تو آج اپنی بی جان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، تمہیں اب میری پوتی کو قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم درِ شہوار کو بیوی کا حق دو، وہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری شریک حیات، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اس طرح تم میری پوتی کو دربدر ہونے کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ میں اپنی زندگی میں تم دونوں کو ایک ساتھ ہنستا بستا کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، اور یہ سب صرف اور صرف تمہاری ہاں کے بعد ہی ممکن ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بی جان کچھ دن اور جی جائیں تو خدا کے لیے میری اس بات کو مت ٹالو۔ وہ بہت آبدیدہ ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے بی جان کو دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں بولا، درِ شہوار کو اپنانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بی جان زندگی ہر انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے۔ میں اس لڑکی سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ مر جاؤں گا لیکن اسے قبول نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے اس طرح بند سوار کر بیٹھی ہے، اس کی شکل دیکھنے سے بھی مجھے کراہیت آتی ہے، جس کی ماں ایک بدچلن عورت تھی جو اپنے ہی جیٹھ کے ساتھ منہ کالا کر سکتی تھی، جس کی ماں اپنی جیٹھانی کا قتل کر سکتی تھی۔ اس لڑکی سے میں کیا وفا کی امید کر سکتا ہوں؟ آپ کو کیا معلوم یہاں رہتے ہوئے اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ منہ کالا بھی کر لیا ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ درِ شہوار کو پگھلا ہوا سیسا لگے تھے جو اس کے کان میں انڈیل دیا گیا تھا۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولی، دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں علم ہے تم کیا بول چکے ہو؟ جبکہ حیدر صاف گوئی سے بولا تھا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بی جان، آپ کو کیا معلوم، آپ تو بیمار ہیں، اپنے کمرے میں رہتی ہیں، سارا دن اس بڑی سی حویلی میں یہی تو ہوتی ہے، کیا پتا کسی ڈرائیور یا پھر کسی ملازم کے ساتھ۔ ابھی وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ درِ شہوار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ محض ایک پل اس نے حیدر خانزادہ کے چہرے کو دیکھا جو لال ہو رہا تھا، اور پھر وہ ٹھہری نہیں تھی۔
بلکہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آج وہ بہت مان سے اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے کافی تیاری کی تھی، پاؤں میں پائل بھی پہنی تھی، ہتھیلیوں میں گول گول مہندی بھی لگائی تھی، مگر اس شخص نے تو پل میں اس کی ذات کو روند کر رکھ دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بی جان اس کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، بے حد افسوس ہو رہا ہے حیدر، تم اپنی بیوی کے بارے میں اتنے گھٹیا سوچ اور الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ جبکہ وہ بہت ہی تحمل بھرے لہجے میں بولا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا بی جان، جو حقیقت ہے اسی سے پردہ ہٹایا ہے۔ میں خیالی دنیا میں جینے کا عادی نہیں ہوں۔ میں صاف گو ہوں، مجھے اس لڑکی پر کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اور ویسے بھی میں اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر رہا ہوں۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور بہت جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ بات میں کافی دن پہلے ہی کر لینا چاہتا تھا، لیکن بے وجہ آپ نے اس لڑکی کو میرے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں تو میں آج ہی اس کو طلاق دے کر اس معاملے کو… ابھی وہ بات کو پورا بھی نہیں کر پایا تھا کہ بی جان نے ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ حیدر خانزادہ کے چہرے پر رسید کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، دفع ہو جاؤ میری حویلی سے۔ اگر آئندہ کے بعد تم نے پلٹ کر اس حویلی کی طرف دیکھا تو میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنا پوتا کہتے ہوئے؟ میرے دونوں بیٹوں نے کبھی اپنی بیویوں پر اس طرح کی تہمت نہیں لگائی، اور تم کس طرح اس پر بہتان لگا رہے ہو کہ وہ منہ کالا کر چکی ہے۔ حیدر خانزادہ، وہ تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ تمہارے مرحوم چاچو کی بیٹی بھی ہے۔ ہمارا خانزادہ خاندان کی عزت ہے، ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، لیکن تم نے آج اپنی ہر حد پار کر دی ہے۔ بی جان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اگر وہ خانزادہ تھا تو وہ بھی خانزادی تھی، انہوں نے ہی اپنی سنتان کو اس دنیا میں پیدا کیا تھا۔ بھلا کیسے وہ اس کی اتنی بکواس سن لیتی؟ حیدر نے ایک سنجیدہ نگاہ ان کے وجود پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا رد عمل یہی ہوگا، مگر آج وہ سارا قصہ جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے لگی لپٹی کے بجائے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے نزدیک اس لڑکی کا یہی کردار تھا، اسی لیے وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، بی جان کے مد مقابل ہوتے ہوئے۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بولا تھا، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن بی جان یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اور میں بابا کی طرح بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے معذرت کے ساتھ، مگر میں اس راستے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں جا رہا ہوں اور بہت جلد طلاق کے پیپرز بھیج دوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھنا، اور آپ جتنا بھی مجھے اس حویلی میں آنے سے روکیں گی میں اتنا ہی آؤں گا۔ میرا اور اس حویلی کا بہت پرانا تعلق ہے، آپ چاہ کر بھی مجھ سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، اور میں بھی کبھی آپ سے رشتہ نہیں توڑوں گا، خاص کر اس لڑکی کے لیے تو بالکل نہیں۔ آپ میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر ہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ کا حیدر اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتا۔ اگر اس لڑکی کو اس نے اپنا لیا تو وہ خود فنا کر دے گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا حویلی سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بی جان نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے سالوں بعد جب وہ اس سے رخصتی کی بات کریں گی تو وہ اتنا گھٹیا الزام ان کی پوتی پر لگا کر چلا جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی توے پر بیٹھ کر بھی ان کی پوتی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کہے گا تو وہ تب بھی اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت قریب سے در شہوار کو دیکھا تھا۔ وہ کتنی نیک تھی بی جان یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بے تکلیف ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ لاؤنج میں ہی خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، اور پھر انہوں نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ وہ اپنی پوتی کا حق کسی کو مارنے نہیں دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر خان نے صرف اور صرف اس رشتے کو اختتام پذیر کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی ہیں، اسی لیے وہ اب سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پوتی کی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ در شہوار کی صرف ایک نظر ان کے پوتے کو گھائل کر سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ رخصت کروا کر ان کی پوتی کو نہیں لے جا سکتا
تو خود اس کو اس کے پاس چھوڑ کر آئیں گی، اور یہ کرنے میں انہیں بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بے ساکھی کی مدد سے کھڑی ہوئی تھیں اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ لیکن بعض اوقات جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بڑوں کے کچھ فیصلے چھوٹوں کی زندگیوں کو ایسے تباہ کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچپن کی شادیاں اسی لیے تو باعث روک کہی جاتی ہیں۔ وہ معصوم جس نے کبھی حویلی کے باہر قدم نہیں رکھا تھا، اس معصوم پر ایسا بہتان لگا تھا کہ وہ ہوش میں ہی نہیں رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی تھی اور سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ جس شخص سے اس نے بے نام محبت کی تھی، جس کو اپنی تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، وہ شخص اس کی کردار کشی کر کے جا چکا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، معصوم، خاموش، اپنے حق میں کچھ نہ کہنے والی۔ اسی لیے لوگ اس کی معصومیت کا بہت اچھے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کئی ایسے ملازم تھے جو اس کی معصومیت کی بدولت ہی اس سے اتنا پیسہ لے لیتے تھے کہ اسے پتہ تک نہیں چل پاتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو بھی معافی نہیں ہے۔ خدا جب رسی کھینچنے پر آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کھڑا ہے، پھر صرف اور صرف اپنا جلال دکھاتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی، لیکن جب کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہوتی تیاریوں کو دیکھ دنگ رہ گئی۔ بی جان کا سوٹ کیس تیار رکھا ہوا تھا۔ 2 ملازمہ اس کے کمرے کے اندر بھی جا چکی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو محض اتنا بولی تھی، بی جان کا حکم ہے کہ آپ کا سوٹ کیس تیار کرنا ہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی اور سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے بولی تھی، بس بہت ہو گیا، بہت رو لیا تم نے اور بہت برداشت کر لیا ہم نے۔ در شہوار وہ تمہارا شوہر ہے، جب کوئی تمہیں تمہارا حق نہ دے تو اس سے اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ جبکہ وہ پریشان ہو کر بی جان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کل رات کے بعد سے حیدر سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ اس کی طرف بالکل بھی قدم رکھنے کا نہیں تھا، مگر اب بی جان کا انداز دیکھ وہ بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئی تھی۔ سامنے سوٹ کیس تیار ہو چکے تھے۔ جو ملازم گاڑیوں میں رکھ رہی تھی وہ بی جان کو اس لیے سیدھا سوات کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ جہاں ان کا پوتا موجود تھا، وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اب ان کی بھی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ شہر پہنچ گئی تھی۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، سوات کافی سخت ترین ٹھنڈ کا شکار تھا۔ وہ شام 5 بجے کے وقت سوات میں داخل ہوئی تھی۔ بی جان کو اپنا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اتنی سردی میں نہیں رہ سکتے، اسی لیے انہوں نے بہت پیار سے در شہوار کو گھر کے اندر بھیج دیا اور خود ڈرائیور کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کی طرف بڑھ گئی۔ در شہوار حد سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ روئی تھی، بی جان مجھے اکیلے یہاں نہیں چھوڑیں، خان صاحب مجھے معاف نہیں کریں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو ڈر سے کانپتا دیکھ بی جان نے اسے سخت سنایا تھا اور اسے اندر جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ لرزتی ہوئی اندر جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ دل بہت بری طرح سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی آواز کی سمت بڑھی، سامنے کا منظر دیکھ مزید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ حیدر کافی بنا رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ لگائے۔ وہ کسی سے محو گفتگو تھا، لیکن لمحے بعد وہ کسی کی آہٹ سے پلٹا تھا اور اپنے سامنے کھڑے در شہوار کو دیکھ اپنی جگہ بت ہو گیا تھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ کال کٹ کر کے سیدھا اس کے پاس آیا اور اس کا بازو سختی سے ہاتھ میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا سخت لہجہ سن وہ بری طرح کانپ گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے کہ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے موبائل کی طرف اپنا قدم بڑھائے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کال بی جان کی ہوگی۔ اس نے جیسی اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو سامنے بی جان کا ہی نمبر لگا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کر کے کان پر لگا دی تھی۔ جب وہ سامنے سے بولی تھی، اینٹ کا جواب ہمیں بھی خان اینٹ سے دینا آتا ہے، تمہاری بیوی ہے، اب اسے سنبھالو، اگر نہیں رکھ سکتے تو گھر سے نکال دو، لیکن ہم بھی نہیں رکھ سکتے اسے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔
جبکہ اس نے نظر گھما کر سہمی ہوئی در شہوار کو دیکھا اور پھر ایک ہی جست میں وہ اسے گھر سے دھکے مار کر نکال چکا تھا۔ وہ بری طرح زمین بوس ہوئی تھی، ہتھیلی بھی چھل چکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھا تھا جبکہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کافی دیر تک سوات کی سردی میں باہر بیٹھی رہی۔ اس کی جان نکل رہی تھی، دل تو کیا کہ ابھی اپنے گاؤں واپس چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے زندہ ہونے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی کہ کاش بابا، جب آپ اس دنیا سے گئے تھے مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے، مجھے کیوں یہاں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن حیدر کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے اسے مکمل گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، بس داخلی حصے سے نکال دیا تھا۔ وہ لان میں ہی بیٹھی اب گہری نیند میں جاتی جا رہی تھی۔ سردی نے اس کا پورا وجود ٹھٹھرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی اور رات جلدی سو جاتی تھی، اسی لیے وہ کب دیوار کے سہارے لگی سوئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران اس نے اپنے رب سے پہلی بار خوب شکوے کیے تھے۔ دادی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور شوہر اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ آج پہلی بار وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ حیدر کی واپسی تقریباً رات 11 بجے ہوئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہ لڑکی کہیں نہیں گئی ہوگی۔ جاتے جاتے وہ اپنے گارڈ کو اشارہ بھی کر گیا تھا کہ اس کو کہیں جانے نہیں دینا۔ لاکھ اختلاف سہی، لاکھ نفرت کا رشتہ سہی، مگر وہ اس کی منکوہا تھی، اس کے خاندان کی عزت۔ کل بی جان سے ہوئی بحث میں وہ گھر آنے کے بعد بے حد شرمندہ ہوا تھا۔ وہ جذبات میں اس پر بہتان تو لگا گیا تھا، لیکن بی جان کی یہ بات کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور ہمارے خاندان کی عزت، تمہارا مرحوم چاچو کی بیٹی ہے، یہ بات اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی داخلی دروازہ عبور کر کے اندر جانے لگا، اچانک اس کی نگاہ نیچے زمین پر سوئی ہوئی اپنی زوجہ پر گئی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی، جہاں جگہ ملتی تھی وہ سو جاتی تھی۔ آج بھی اتنی بڑی ہو جانے کے بعد اس کی یہ عادت نہیں بدلی تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جبکہ ٹھنڈ کے باعث وہ بھی ایس پی حیدر خان زادہ کی باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ارادہ اس کا اسے اب بستر پر لٹا کر اپنا کام کرنے کا تھا، مگر اچانک ہی وہ مزید اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے خوف سے بڑبڑائی تھی، مجھے نہیں مارے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ نہ جانے کیوں حیدر خان زادہ کو اچانک ہی اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کی نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر گئی تھی جو اب سردی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی سراپا قیامت تھی۔ کل محض اس نے ایک نگاہ میں ہی اس کا طائرانہ جائزہ لے لیا تھا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ اس کو فرصت سے نہار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لمحے میں سارے اختلاف بھول گیا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ وہ اس کو لیا بستر پر آ گیا تھا اور بہت آرام سے اسے بستر پر لٹایا تھا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا، اس سے پہلے ہی وہ گھبرا کر جاگ گئی تھی اور اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ وہ چیختی۔ اس سے پہلے حیدر نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے وجود میں کھوتا جا رہا تھا، جبکہ در شہوار احتجاج کرنا چاہتی تھی، اس کو روک دینا چاہتی تھی۔ کتنی بدتمیزی وہ اب تک اس کے ساتھ کر چکا تھا، لیکن بی جان کی بات یکدم اس کے ذہن میں آئی تھی کہ شوہر کو اپنی طرف راغب ایک عورت ہی کرتی ہے، اور پھر وہ ہتھیار اس کے آگے ڈال گئی تھی۔ خاموشی سے اس کی قربت میں بہکنے لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور پوری رات وہ اس پر حاوی رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی اف نہیں کہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی اس کی شرٹ پہنے گہری نیند سو رہی تھی۔
سب سے پہلے آنکھ حیدر کی ہی کھلی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس کی معصوم وجود پر ڈالی تھی۔ اس کے قریب جا کر وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کتنی پاک دامن ہے۔ کل رات اس کی حیا اور پاکیزگی کو دیکھ کر اس نے لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان سب چیزوں میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں صرف بی جان کی ایک بات گونج رہی تھی، اس کے مرحوم چاچو کی بیٹی ہے اور وہ چاچو اس کے لیے بہت ضروری تھے۔ ہاں، اس کی ماں نے بہت غلط کیا تھا، اس کے دونوں ماں باپ کو استعمال کیا تھا، مگر اس کے چاچو کا کوئی قصور نہیں تھا، اسی لیے وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ بی جان کا یہ حربہ کارآمد ثابت ہو رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیدر خانزادہ نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، اس کو اتنی محبت سے نوازا تھا کہ درِ شہوار دنگ رہ گئی تھی۔ اس کو تو اب یاد ہی نہیں تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے سوات سے اپنا ٹرانسفر کروا لیا تھا اور اب حویلی کے اندر ہی رہ رہا تھا۔ بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ رب العالمین ان کو بہترین نوازتا ہے، اور کہتے ہیں نا، رب العزت اپنے عزیز ترین بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ ایسا ہی درِ شہوار کے ساتھ تھا۔ بے شک اس نے ماضی میں بہت تلخیاں برداشت کی تھی، لیکن اس رب نے اسے اتنی محبت کرنے والے شوہر سے نوازا تھا کہ اب وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کے مالک نے اس کی تمام محرومیوں کو ختم کر دیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔